بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا یوٹیوب چینل مائی پاکستان. میں آج حاضر خدمت ہوں ایک انتہائی اہم حساس موضوع پر کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں پورے ورلڈ میں ایک فلم پر تبصرہ چل رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے دی مودی کوسچن. مودی کوسچن اٹھا اس وقت جب 2002 میں کم و بیش 3000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور کم از کم 69 مسلمان تھے جو گلبرگ کالونی میں زندہ جلا دیے گئے. یہ وہ سوال تھا جو مودی پہ اٹھا اور مودی نے اس پہ اپنے بچنے کی کوشش کی اور انہوں نے BBC کی کسی فلم میں انٹرویو میں بتایا کہ میں اگر مجھے اب دوبارہ ایسا موقع ملے تو میں کیا کروں گا. مطلب ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں میڈیا کو ٹھیک کروں گا, اور میڈیا کو تو وہ ٹھیک کر ہی رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مودی نے کوسچن میں بھی اٹھا کہ جب بھی ہندوؤں کو موقع ملتا ہے, جب بھی انتہا پسندوں کو انڈیا میں موقع ملتا ہے, جب بھی انڈیا میں فوج کو موقع ملتا ہے, پولیس کو موقع ملتا ہے, تو مسلمانوں پر تشدد کی انتہا کیوں کر دیتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جیلوں میں مسلمانوں کا تناسب جو ہے وہ بعض ریاستوں میں 50%, بعد میں 23%, بعد میں 33% ہے, اور مجموعی طور پر تقریباً 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں نا وہ پورے اوور آل انڈیا کی جیلوں میں مسلمان ہیں, جبکہ ان کی آبادی کا تناسب 14.2% ہے جو 2011 کی مردم شماری میں, جس کے بعد کوئی مردم شماری نہیں ہوئی. تو ناظرین, اس بارے میں ایک ریسرچ کی امریکہ کے اسٹمپٹن سینٹر نے, ڈیوڈ صاحب جو وہ کسی زمانے میں فوج سے منسلک رہے, ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ انڈین آرمی اقلیتوں پر تشدد کیوں کرتی ہے, وہ کیا ذہن ہے جو انڈیا میں پروان چڑھ رہا ہے, جو خاص طور پر انڈیا کے ان اداروں میں ہے جہاں پہ فوجی اور سول اسٹیبلشمنٹ تربیت پاتی ہے, تربیت دیتی ہے اور لیکچر سنتی ہے, لیکچر دیتی ہے. تو ان کے نظر انتخاب پڑی ویلنگٹن کالج پر. یہ وہی کالج ہے جہاں آج سے کچھ ماہ قبل انڈیا کے CDC آرمی جو ہیڈ تھے بپن راوت صاحب, وہ جاتے ہوئے راستے میں مارے گئے تھے. ان کا پلین ہیلی کاپٹر راستے میں کریش کر گیا تھا. اب اس کی آگے بھی مختلف کیا سارائیاں ہیں, کوئی کہتا ہے مرڈر ہوئے, کوئی کہتا ہے میزائل ہٹ کیا, لیکن بہرکیف ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے. انڈیا نے, یہ الگ بات ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کریش کے بعد بھی تحاشا مسلمانوں کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں بھی دیں. کوئی 15 سے زائد پاکستانی جو یوٹیوب چینل اور چینل سے ان کی نشریات کو بلاک کیا گیا. تو اسٹمپٹن سینٹر نے جب ریسرچ کروائی 2020 میں ان کی رپورٹ منظر عام پر آئی. اس میں انہوں نے 38 سال کے ڈیٹا کو لیا, اور ڈیوڈ صاحب لکھتے اپنی رپورٹ میں کہ گزشتہ 38 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ ویلنگٹن کالج بنا, 1947 میں اس کے PC1 بنا اور 48 میں اس نے کام شروع کیا, تو اگلے 38 برسوں میں اس میں خالصتاً انتہا پسندانہ ذہن پرورش پایا. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انڈیا نے کچھ ایسی اسٹریٹجی اختیار کی کہ آرمی سے مکمل طور پر اور آرمی سے منسلک سول اسٹیبلشمنٹ میں, جیسا کہ را ہو گیا یا ان کے انٹیلیجنس بیوروز ہو گئے اور ان کے جتنے بھی یہ کرائم انویسٹیگیشنز کے ادارے ہیں, ان سے مسلمانوں کو فارغ کر دیا جائے. ویلنگٹن نے اپنی رپورٹ میں لکھا, میں ڈیٹے کو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کتنی ہیروئنگ قسم کی فگرز ہیں جو انہوں نے بیان کی. مثلا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ہندو انڈین آرمی میں 26% ہو گئے, جو کہ 16% تھے 1951 میں. 1981 میں 26% ہو گئے. اسی طرح پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھ جو تھے, کیونکہ ہندوؤں نے کبھی سکھوں کو اپنا نہیں سمجھا, اور آپ نے دیکھا کہ 1984 میں کتنا خوفناک سکھ کچھ فسادات ہوئے. تو اس وقت ان کی تعداد جو ہے پہلے 51 میں 26% تھی, بعد میں گھٹا کر صرف 18% کر دی گئی. راجپوت جو ہیں وہ 7% تھے 51 میں, اور 81 میں رہ گئے صرف 6%. مراٹھے تھے جو بڑے, آج کل شیوا جی کا بڑا چرچا ہے کہ شیوا جی بھی مراٹھے تھے, اور ایسے جتنے بھی مراٹھوں کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مغلوں کے زمانے میں بڑا ریزسٹنس شو کی, اور تھوڑی بہت کی بھی, زیادہ تو نہیں کر سکے, ورنہ مغل پورے ہندوستان پر حکومت کیسے کرتے اگر انہیں مراٹھوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا, کسی عملی مخالفت کا. ورنہ ہم بعد میں کہیں بات کریں گے کہ مغلوں کی اسٹیبلشمنٹ میں مراٹھے بھی شامل تھے. تو 6% سے کم ہو کر 81 میں صرف 5% رہ گئے. اور مسلمان دیکھیے کہ 51 تک انڈیا نے مسلمانوں کو اپنی آرمی سے نکالنے کے بعد جو پہلے 2% کر دیے تھے, پھر 81 میں 1% ہو گئے, اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ 0.7% ہیں. 0.7% میں زیادہ تر جو ہیں وہ بالکل لو, جن کو کہتے ہیں نا جابز, جو آدمی کی اپنی جابز نہیں ہیں, جیسا کہ
کلرک ہو گئے, سیکشن آفیسرز ہو گئے, مطلب اس طرح کے جو کلرک ٹائپ جو لوور جابس کر رہے ہیں وہ آرمی میں رکھ کے انہوں نے 0.7% کا کیا. را میں جو ان کی ایک سول اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. اسی طریقے سے CBI, IB یا NIA جو یہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو مسلمانوں پہ بے تحاشا مقدمے بنا رہی ہے وہ اس میں مسلمان برائے نام ہے, اور جو مسلمان ہیں بھی وہ دلتوں کے کوٹے سے ہوئے ہیں یا دلتوں کے نام کے ساتھ ہوئے ہیں. جیسے پچھلے دنوں آپ نے بڑا چرچا سنا کہ جس آدمی نے شاہ رخ کے بیٹے کو گرفتار کیا ایک چھوٹی سی ہیروئن کے کیس میں, وہ اپنا تھا تو مسلمان لیکن دلت کے کوٹے سے نام بدل کر ہوا. تو اسی طرح کی صورت آ رہی. تو اس طرح سے انڈیا نے شیڈول کاسٹ بھی جو تھے وہ 16% سے 7% پہ لے اور آرمی کو خالصتاً ہندوائز کر دیا. اسٹیمسن سینٹر کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا میں جب فوج کو تبدیل کرنا تھا اپنا ایک نیوٹرل آرمی سے ایک پرو ہندوتو آرمی میں, تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں نے بھی وہاں پہ لیکچر دینا شروع کر دیے. اور نوبت یہاں پر آئی کہ 1998 میں جب ایک بھاجپا کے لیڈر نے وہاں پہ لیکچر دیا جس کا ٹاپک ٹیررزم تھا اور انتہا پسندی تھا مسلم مذہب میں, اور ان کے نزدیک انتہا پسندی تاملز میں ہے, انتہا پسندی دلتوں میں ہے, انتہا پسندی میزورام میں ہے, قبائلیوں میں صرف ہندو ہیں واحد جو مین انڈیا کے ہندو ہیں وہ انتہا پسند نہیں ہیں, ان کے اندر وہ شریف لوگ ہیں. اچھا, پھر انڈیا نے اپنے اس ویلنگٹن کالج میں وہ لکھتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لینا شروع کیا اپنے کام کرنے کے کوئی تقریباً 3 سال بعد. 1952-53 میں اس نے فارن اسٹوڈنٹس لیے اور ان کو بھی لیکچر دیے گئے کہ جناب یہ سارے کے سارے جو ادر مسلمز ہیں ادر دین ہندوز ہیں وہ سارے ٹیررسٹ ہیں. اب وہ یوں کہ ایک جب لیکچر وہاں پہ دے رہا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کا لیڈر, تو اس نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی کہ اس پر اسٹوڈنٹس سے برداشت نہیں ہوا, اور ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کر لیا کہ آپ نسل پرست لگتے ہیں. اور اس وقت جو لیکچر کو ہیڈ کر رہا تھا کالج کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ایک مسیحی برادر تھا. وہ بیچارہ معافیاں مانگتا رہا کہ اسٹوڈنٹ نے غلط کویسچن کر لیا, اس کو برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن غصے میں بپھرا ہوا بھارتیہ جنتا پارٹی کا لیڈر وہاں سے اٹھ کے نکل گیا. تو یعنی 1998 تک ہندو فوج کے ذہن میں یہ بات بقول اسٹیمسن سینٹر کے ریسرچ رپورٹ کے پروان چڑھ چکی ہوئی تھی کہ 7 سسٹرز پلس مقبوضہ جموں کشمیر یہ سارے کے سارے کرمنلز ہیں اور یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں. 7 سسٹرز میں وہ کون سی ریاستیں شمار کرتے ہیں جس میں میگھالیہ ہے, میزورام ہے, تامل ناڈو ہے, یہ سارے ان کے نزدیک 7 سسٹرز میں شامل ہیں. تو اس علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے ٹیررسٹ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے تاملز انہوں نے وہاں پہ مار ڈالے اور انٹرنیشنل لابیز کو یہ بتایا کہ ٹیررسٹ ہیں. انڈینز کے نزدیک جب آرمی میں اس میں ایک مزید انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے یہ ذہن کو پڑھا غیر ملکیوں نے, انہوں نے بتایا کہ انڈین آرمی جب کسی مسلمان کو اریسٹ کرتی ہے تو یہ تصور کر کے کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں. آپ پورے جموں کشمیر کو دیکھ لیں کتنے لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے. اس وقت بھی 1200 کے قریب ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ جس کو وہ UAPA کہتے ہیں, جس پہ امریکنز نے کہا, ہیومن رائٹس کی ان کے آرگنائزیشنز نے کہا, ان کے جو امبیسڈر ہیں اس کے ہیومن ریلیجس افیئرس کے, انہوں نے کہا کہ یہ سارے لاز جو ہیں یہ لا لیس ہیں, یعنی یہ وہ قانون ہے جن میں قانون نام کی کوئی شے نہیں ہے. لا لیس لا نے کہا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو لا لیس قرار دیا, لیکن انڈیا میں یہ لا لیس لا نافذ ہے. جب انڈیا کے سابق چیف جسٹس بیرونی دورے پر گئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں, ان سے سوال ہوا اسی طرح کا کہ بھائی آپ نے تو لا لیس لا رکھا ہوا ہے, اس کو کب ختم کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس کو اسٹرک ڈاؤن کر دے کیونکہ اس میں کنوکشن ریٹ کتنا ہے 3%. یعنی جو قانون انڈیا میں مسلمانوں پہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس میں کنونشن ریٹ 3% ہے, اور جو فوجی مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کر دیتے ہیں ان کو سزا دینے کا کنوکشن ریٹ 0 ہے. جس آدمی نے اپنی جیپ کے آگے ایک مسلمان کو باندھ کر کشمیر میں پریڈ کی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اور ہندوتوا نے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا جائز ہے, یہ تو اس کا سیلف ڈیفenس تھا, اور ایسی ان ہیومن ایکٹیویٹی پہ پورے ورلڈ میں شور مچا. تو جو مودی کویسچن تھا اس کے پس منظر میں یہی تھا کہ انڈین آرمی کی ٹریننگ اس پیٹرن پہ ہوئی کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ گولی مارو, وہ کہتی ہے شوٹ سر میں اور بندہ گولی ایسے لگے کہ بندہ مر جائے بچنے نہ پائے. مطلب یہ تھا ان کا. اور 40% سے زائد فوجی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, پولیس والے بھی, پولیس پر ہم اسٹرکچر پہ بعد میں بات کریں گے, 38% پولیس والے, 40 سے زائد % فوج
وہ یہ سمجھتی ہے انڈیا کی کہ جس کو بھی ہم اریسٹ کر رہے ہیں مسلمان کو وہ ٹیررسٹ ہے، اور بعد میں ثابت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو جب مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں توڑا گیا، اور یہاں پہ جو پہلی جمہوریت نہیں تھی، جمہوریت تو وہاں رہی نہیں، زیادہ تر تو وہاں پہ اسٹیٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا رہا ہے، گورنر راج، صدر راج، اس طرح کی چیزیں وہاں پہ نافذ رہی ہیں، اسمبلی تو رہی نہیں، تو ایمرجنسی کے رول لگے رہے ہیں۔ تو 5 اگست کے بعد جو ایک خوفناک وہاں پہ لا لیس اسٹیٹ کی طرف سے آیا، اس نے ہر چیز کو بلڈوز کر دیا، اور اس نے سارے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے انسٹیٹیوشن تھے وہاں پہ ختم کر دیے۔ کشمیر میں آپ دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی سنوائی نہیں ہے، کیونکہ سنوائی کرنے والے ادارے ہی توڑ دیے گئے، اس لیے کہ فوج نے یہ کہا، فوج کا یہ ماننا ہے کہ پولیس کی نرمی سے حالات خراب ہو، یعنی جو مسلمان وہاں پہ اپنی آزادی مانگ رہے ہیں، مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس پہ بھی پابندیاں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک فوج کا کانسیپٹ ہے کہ یہ بھی غلط ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کانگریس کی نرمی سے ہو رہا ہے۔ یہ اسٹیمسن سینٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ہم نے جب فوجیوں کا سروے کیا، ان کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش کی، تو یہ سارا کچھ ہمیں پتہ لگا کہ اس کے پس منظر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے انڈین آرمی کے اس ذہن کے جو 1948 میں بننے والی ویلنگٹن کالج سے نکلنے والے فوجیوں کو بتایا گیا کہ جی کشمیر ہمارا ہے، کشمیر اکھنڈ بھارت کا ایک ایسا حصہ ہے جو الگ نہیں کیا جا سکتا، جس کو پاکستان یا کوئی اور غیر ملکی طاقت جو ہے وہ الگ کرنا چاہ رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان نے کشمیر کے معاملات میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں کبھی مداخلت نہیں کی، وہ تو استصواب رائے کی بات کرتا ہے، ابھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا، اور جس حد تک جس آدمی سے ممکن ہوگا وہ کرے گا۔ بہرحال تو فوج نے جو وہاں پہ اپنی انکوائریز کے ایک لا تھے وہ بھی ختم کروا دیے۔ بپن راوت صاحب کے مرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کشمیر کے اندر سے فائٹ ہوگی۔ آپ سوچئے کہ اس کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر سے کشمیری جو ہیں وہ ٹیررسٹوں کو ماریں گے۔ اب ٹیررسٹ کون ہے؟ اس پر تو بے تحاشا سوالات انٹرنیشنل میڈیا اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس پر اتنے تواتر کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی جتنے اس کے ساتھ تسلسل کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل لابیز میں ہو رہی ہے۔ اور نوبت یہاں تک آئی نا کہ بی بی سی پہ ہوا، اور بی بی سی نے اس پہ سٹینڈ بھی لیا۔ اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ مسئلہ پچھلے سال بھی اٹھا تھا، اور ایک آدمی نے کہا تھا، جس نے اپنے ایم این ایس کو وہاں پہ جو ان کے ممبر کانگریس ہیں ان کو کہا تھا، لوور ہاؤس کے ممبران کو، کہ آگرہ میں تاج محل کو ہم دیکھ کر آ رہے تھے تو میرے عزیزوں کو گولی مار دی گئی۔ ان سے نام پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے، جب اس کا نام اسلامی نکلا تو انہوں نے اس کو گولی مار دی اور ہمیں اس کی باقیات بھی نہیں دیں۔ اور برٹش گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ خاندان اس معاملے کو اٹھانا چاہتا ہے، ان کی ریمینس کو، باقیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم یہ معاملہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ نریندر مودی کو تکلیف اس لیے کہ 2024 میں الیکشن ہونے والے ہیں، 2019 میں انہوں نے کشمیر کا اسٹرک ڈاؤن کیا، رولز کو، ان کے جو ایک تھوڑی بہت اسٹیٹ کا اسٹرکچر تھا اس کو بلڈوز کیا، تو اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ 2024 میں وہ ہار سکتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لابیز میں اپنی حکومتوں پر پریشر ہے۔ اس وقت ورلڈ وائڈ یہ ہو گیا کہ جب سے یہ رپورٹس آنا شروع ہوئیں اسٹیمسن سینٹر کی اور اس کی کہ یہ تو ٹیررسٹ بنا رہے ہیں، جعلی ٹیررسٹ ہیں، یہ اصل میں ہے ہی نہیں، تو اب ریاستوں کے عوام یہ پریشر ڈال رہے ہیں اپنی حکومتوں پر کہ آپ کس ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آسٹریلین نیوز پیپرز نے جب آکس میں انڈیا کی شمولیت کا ذکر شروع ہوا تو آسٹریلین پیپرز نے تصویر کے ساتھ دیا کہ کیا آپ اس ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس کا جمہوری طرز عمل یہ ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن پر اتنا پریشر ہے، برٹن میں جو حکمران وہاں کے ہیں، اگرچہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں، ہندوستان سے ہوں، لیکن وہ ایکچولی تو ہمارے گجرانوالہ ڈویژن سے ہیں۔ تو بہرکیف ایک انٹرنیشنل پریشر کچھ ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ حکومتیں اور عوام الگ الگ ہیں، اور مودی اسی لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ اگر الگ الگ جو یہ ایک ہو گئے، مطلب عوام نے کا جو دباؤ ہے وہ اگر حکومتوں نے مان لیا تو انڈیا کہیں سٹینڈ نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی ایک ہمارے لیے اچھی صورتحال ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ، انڈین مسلمانوں کے ساتھ پورے طور پہ کھڑا ہے، اور ہمارے ہاں تو اس کی اطلاعات نہیں آ رہی۔ بہرحال ہم آپ کے علم میں لاتے رہیں گے جب بھی موقع ملے گا، اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جس طریقے سے مختلف دوسرے ممالک کے معاملات میں پیش ہے، اسی طریقے سے
وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کرے گی. جیسے یوکرائن کے معاملات میں امریکہ نے جینوسائڈ کے معاملات اٹھائے ہیں. کشمیر میں جینوسائڈ ہوا 1947 میں, جو انڈین آرمی نے مہاراجہ ہری سنگھ کی قیادت میں کیا. RSS اس میں شریک جرم تھی. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. یہ اتنا خوفناک جینوسائڈ تھا جس میں کم و بیش 2,70,000 کے قریب ہوا, اور یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں ڈسکس ہوا. تو یہ وجہ ہے جس پر فوج جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ہندوتوا کی کمٹمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ کشمیر میں کشمیریوں کو مار دیا جائے, کچل دیا جائے جیسے بھی ممکن ہو. اور اس وقت صرف دباؤ انٹرنیشنل لابیز کا ہے کہ انڈیا کو ڈر ہے کہ کہیں میڈیا کے دباؤ میں, انٹیلیجنسیا کے دباؤ میں کہیں حکومت اور عوام ان کے ایک نہ ہو جائیں. اور دعا کیجئے کہ وہ بہت جلد آ جائے جب ساری انٹرنیشنل لابی ایک ہو جائے, اور ایک ہو کر وہ پھر مسئلہ کشمیر کو اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں انڈیا میں وہ حل کرنے کے موقع ہمیں مل جائیں. تو سہیل ملوک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.